إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إن الله يحب المحسنين. بے شک اللہ تعالی محبت کرتا ہے، پسند کرتا ہے نیکی کرنے والوں کو. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی ذات پاک کے لیے. وہ اللہ جو ساری کائنات کا خالق، مالک اور رازق ہے. حمد و ثنا کے بعد لاکھوں اور کروڑوں درود السلام امام الانبیاء، امام القبلتین، امام الثقلین، امام الحرمین، امام اعظم، رہبر اعظم، قائد اعظم، مرشد اعظم، آمینہ کے لال
عبداللہ کی در یتیم، ساری کائنات کے سردار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی۔ محترم حضرات، میں نے آپ کے سامنے قرآن حکیم سے ایک نہایت مختصر آیت تلاوت کی ہے اور اس کا ترجمہ بھی آپ کے گوش گزار کیا ہے۔ اللہ رحیم و کریم سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے صحیح بیان کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ اور پھر اللہ ہم سب کو سن سنا کر صحیح معنوں میں اس پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ میں آپ بھائیوں کے سامنے قرآن حکیم سے چند ایسی آیات پیش کرنے لگا ہوں کہ جس میں یہ بات فرمائی گئی ہے کہ وہ کون لوگ ہیں جن سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی انہی لوگوں میں سے شمار فرمائے جن سے اللہ محبت کرتا ہے۔ اور میرے بھائیوں، وہ لوگ بڑے خوش قسمت ہیں جن کے ساتھ اللہ محبت کرتا ہے، اور جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ آسمانوں میں فرشتوں میں یہ اعلان کرتا ہے کہ اے فرشتوں، میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، آپ بھی اس بندے سے محبت کریں، اور آپ جا کے دنیا میں بھی اعلان کریں، اور پھر اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں بھی اس بندے کی محبت ڈال دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ بہت بڑی بات ہے کہ کس کے دل میں بس جانا، کسی کی دعاؤں کے اندر بغیر کہے کوئی آپ کے لیے دعائیں کر رہا ہے، کوئی آپ کے آنے کا انتظار کر رہا ہے، اور کوئی آپ کے جانے پہ پریشان ہے، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں میں اعلان کرتے ہیں کہ میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، آپ بھی اس سے محبت کریں، اور فرشتوں کو پھر حکم دیتا ہے کہ جاؤ دنیا میں جا کے آپ اعلان کرو۔ فرشتوں کا اعلان ہم سنتے تو نہیں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ بندے کی محبت دوسرے کے دلوں میں ڈال دیتے ہیں۔ اب میرے بھائیوں، وہ بندے کون ہیں جن سے اللہ محبت کرتا ہے؟ اللہ اپنے قرآن میں فرماتے ہیں کہ ان اللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، اللہ نیکی کرنے والوں سے پیار کرتا ہے۔ جو لوگ نیک ہیں، نیکی کرتے ہیں۔ اور دوسرا، وہ خوش قسمت آدمی کون ہے؟ اللہ نے قرآن میں ایک اور مقام پہ فرمایا ان اللہ یحب التوابین، کہ اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتا ہے جو بہت زیادہ توبہ کرنے والے ہیں، بہت زیادہ توبہ کرنے والے۔ اور پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جس وقت وضو کرتے، وضو کے بعد دعا پڑھتے، امید ہے کہ آپ سب بھائیوں کو آتی ہوگی، وہ تو سب کہتے ہیں کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اور پھر پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ دعا پڑھ کے، یہ کلمات کہہ کے کہتے اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین،
اے اللہ تو مجھے بہت زیادہ توبہ کرنے والوں میں سے اور مجھے پاک رہنے والوں میں سے کر دے۔ ایک بندہ کون ہے بھائی؟ کیونکہ پچھلے سے پچھلے جمعۃ المبارک کے خطبہ میں کافی لوگ نہیں آئے تھے، سردی بھی بہت زیادہ تھی، تو میں نے یعنی یہ بتایا تھا کہ انشاءاللہ ان لوگوں کا تذکرہ کیا جائے گا جن سے اللہ محبت کرتے ہیں۔ آج کا یہ موضوع ہے۔ تو پہلا بندہ کون ہے؟ ان اللہ یحب المحسنین، کہ بے شک اللہ اس سے محبت کرتے ہیں، اس سے پیار کرتے ہیں، اس سے محبت کرتے ہیں جو نیکی کرنے والا ہے۔ اور دوسرے مقام پہ کون ہے؟ ان اللہ یحب التوابین، اور تیسرے نمبر پہ وہ کون بندہ ہے؟ ان اللہ یحب المتطہرین، جو پاک رہنے والے۔ پاک رہنے سے مراد کیا ہے؟ ان کے دماغ پاک ہے، ان کے سینے پاک ہیں حسد سے، بغض سے، کینے سے، اور جناب وہ ان خود پاک ہے، ان کے کپڑے پاکیزہ ہے، ان کی سوچ پاکیزہ ہے۔ مکھی دو قسم کی ہوتی ہے، ایک شہد کی مکھی ہوتی ہے، ایک گھریلو مکھی ہوتی ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ شہد کی مکھی جب بھی بیٹھتی ہے تو وہ پھولوں پہ بیٹھتی ہے، پھلوں پہ، پھولوں پہ بیٹھتی ہے، ان سے رس چوستی ہے۔ اور جو گھریلو مکھی ہے وہ گندگی پہ بیٹھتی ہے، وہ گندگی کو پسند کرتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں ان اللہ یحب المتطہرین، جو پاک رہنے والے ہیں، اپنی سوچیں پاک رکھتے ہیں، اپنے خیالات پاک رکھتے ہیں۔ کتنے بندے ہو گئے بھائی؟ تین۔ چوتھے مقام پہ اللہ نے فرمایا ان اللہ یحب الصابرین، کہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں۔ اللہ صبر کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں۔ جو بندہ صبر کرتا ہے، کوئی مصیبت پہنچی ہے، مصیبت کس کی طرف سے آتی ہے؟ اللہ کی طرف سے آتی ہے۔ اللہ قرآن میں کہتے ہیں الذین اذا اصابتہم مصیبہ، کہ جب ایمان والے بندے کون ہیں، جب ان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو قالوا، وہ کیا کہتے ہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ بے شک جو یہ مصیبت مجھے پہنچی ہے، دکھ پہنچا ہے، یہ اللہ کی طرف سے آیا ہے، اور ہم سب نے اللہ ہی کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں، وہ کہنے لگے میں کبھی پریشان نہیں ہوا، ہم تو کمزور ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، گھبرا جاتے ہیں، ہمارا وہ ایمان نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں کبھی پریشان اس لیے نہیں ہوا، مجھے پتا ہے کہ یہ بیماری بھی اللہ کی طرف سے آئی ہے اور شفا بھی میرا اللہ ہی دے۔ تو فرمایا کہ ان اللہ یحب الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں سے پیار کرتے ہیں۔ من صبر ظفر، جس نے صبر کیا وہ کامیاب ہو گیا۔ اور میرے بھائیوں، پانچواں مقام اللہ کا قرآن، اللہ کہتے ہیں ان اللہ یحب المتقین، اللہ تعالیٰ متقین سے، جو ڈرنے والے ہیں، اللہ سے ڈرنے والے ہیں، بن دیکھے ڈرنے والے ہیں، تقوی اختیار کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے پیار کرتا ہے۔ اور پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا التقوی ہاہنا یشیر الی صدری او کما قال، نبی علیہ السلام نے اشارہ کر کے 3 دفعہ کہا التقوی ہاہنا، التقوی ہاہنا، التقوی ہاہنا،
کہ تقوی یہاں ہے، یعنی سینے میں ہے، دل کے اندر تقوی ہے، پرہیزگاری ہے۔ تو فرمایا کہ ان اللہ یحب المتقین، اللہ تعالیٰ ڈرنے والوں کو پسند کرتے ہیں۔ اور اللہ قرآن میں کہتے ہیں ان للمتقین مفازا، کہ جو ڈرنے والے ہیں وہ کامیاب ہو گئے۔ اور چھٹا مقام اللہ اپنے قرآن میں فرماتے ہیں ان اللہ یحب المتوکلین، کہ اللہ تعالیٰ توکل کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں، جو اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں، اللہ پہ توکل کرتے ہیں۔ اور توکل کس ذات پہ کرنا چاہیے؟ اللہ نے قرآن میں اپنے نبی کو کہا اے نبی توکل علی الحی الذی لا یموت، اس ذات پہ توکل کر، اس ذات پہ بھروسہ کر جس کو کبھی موت نہیں آنی۔ یار جس کو موت آ جانی ہے اس کے اوپر آپ توکل کیوں کرتے ہیں؟ اس کے اوپر آپ بھروسہ کیوں کرتے ہیں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر تم اللہ پہ توکل کرو جس طریقے سے توکل کرنے کا حق ہے تو اللہ بھی تمہیں روزی ایسے ہی دے جیسے پرندے صبح خالی پیٹ گھروں سے نکلتے ہیں اور شام کو پیٹ بھر کے واپس لوٹتے ہیں۔ ان کی کوئی زمین اپنی ذاتی نہیں، ان کا کوئی مربع نہیں، ان کو نہیں پتا کہ کہاں ہمارا دانہ دنکا ہے۔ وہ پرندے گھروں سے نکلتے ہیں، نکلنا ضرور ہے، کوشش کرنی ہے۔ فرمایا کہ اگر تم اللہ پہ توکل کرو جس طرح توکل کرنے کا حق ہے تو اللہ تمہیں بھی روزی ویسی دے کہ جیسے پرندے صبح خالی پیٹ نکلتے ہیں اور شام کو پیٹ بھر کے واپس لوٹتے ہیں۔ جو جس کی خوراک ہے اللہ وہی کچھ اس کو دے رہا ہے۔ ہاتھی کی خوراک اور ہے، شیر کی خوراک اور ہے، چیتے کی خوراک اور ہے، مور کی خوراک اور ہے، ہنس کی خوراک اور ہے، بلیوں کی خوراک اور ہے۔ جو پرند، جو چرند، جو کچھ بھی وہ کھاتا ہے اللہ تعالیٰ شام کو سب کو پیٹ بھر کے واپس لوٹاتا ہے۔ فرمایا ان اللہ یحب المتوکلین، تم اللہ ان سے محبت کرتا ہے، اللہ ان سے پیار کرتا ہے جو توکل کرتے ہیں۔ آج کا موضوع کیا ہے بھئی؟ وہ کون سے لوگ ہیں جن سے اللہ محبت کرتا ہے؟ میرے بھائیوں ایک اور مقام اللہ کا قرآن، اللہ نے فرمایا ان اللہ یحب المقسطین، اللہ تعالی انصاف کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں۔ وہ جھگڑا گھریلو ہو، ساس بہو کے درمیان ہو، باپ بیٹے کے درمیان ہو، ٹھیک ہے نا؟ اللہ کس کو پسند کرتے ہیں؟ انصاف کرنے والے۔ یہ اللہ کا قرآن ہے کہ ان اللہ یحب المقسطین، اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں۔ اور ایک اور مقام، ساتواں مقام اللہ کا قرآن کہ ان اللہ، بلکہ آٹھواں، ان اللہ یحب المتصدقین، اللہ تعالیٰ صدقہ کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں۔ اس کو پسند کرتے ہیں اللہ تعالیٰ؟ صدقہ کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ جب بندہ دنیا سے جائے گا تو وہ ایک ہی خواہش کرے گا کہ اے اللہ مجھے دنیا میں ایک بار پھر بھیج دے۔ کیا کر کے آؤں؟ نمازیں پڑھ کے آؤں، روزے رکھ کے آؤں، حج کر کے آؤں؟ نہیں، وہ کہے گا اے اللہ ایک بار مجھے دنیا میں بھیج دے، میں صدقہ کر کے آؤں۔ یعنی اتنی فضیلت ہے صدقے، ٹھیک ہے نا؟ اللہ کیا کہیں گے؟ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا اِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، جب کسی کا وقت آ جائے گا ایک لمحہ بھی آگے پیچھے پھر نہیں ہونا۔ لیکن بندہ یہ کہے گا
کہ ایک بار بیچ میں صدقہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کس کو پسند کرتے ہیں، کس سے محبت کرتے ہیں؟ صدقہ کرنے والوں۔ لیکن صدقہ کرنا کیسے ہے میرے بھائیوں؟ ریاکاری سے نہیں، دکھلاوے سے نہیں۔ اگر آپ نے کسی کو زکوٰۃ دینی ہے تو ضروری ہے کہ لوگوں میں ذلیل کرنا ہے یا ان کو کہنا رہ لو جی زکوٰۃ میں تانوں دین لگا؟ آپ دائیں ہاتھ سے دیں، بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے، اس کو نہ کہو یہ زکوٰۃ ہے۔ اللہ تمہارے دلوں کے بھید جانتا ہے۔ انہ علیم بذات الصدور، جب تو نے پیسے جیب میں ڈالے تھے کسی کو دینے کے لیے، اللہ حکم الحاکمین کو تو پتا تھا۔ اب آپ کیوں اس کو کہہ رہے ہیں کہ یہ زکوٰۃ کا پیسہ ہے؟ تاکہ وہ بیچارے کو ذلیل کیا جائے۔ صدقہ دینا ہے تو چھپ کے دینا ہے، چھپا کے دینا ہے، اللہ کی رضا کے لیے دینا ہے۔ اور پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت والے دن 7 بندے ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سایہ کے نیچے جگہ عطا فرمائے گا۔ ان 7 بندوں میں سے ایک بندہ وہ بھی ہے جو اللہ کی راہ میں صدقہ دائیں ہاتھ سے دیتا ہے، بائیں کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ اور میرے بھائیوں، 9واں مقام اللہ فرماتے ہیں ان اللہ یحب الشاکرین، اللہ تعالیٰ شکر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ شکر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ ہر حال میں کہو الحمدللہ الحمدللہ۔ چھینک بھی آئے تو کیا کہنا ہے؟ الحمدللہ، کیونکہ یہ بھی بہت اللہ کی نعمت ہے۔ آپ ذرا دیکھیں کہ اگر آپ کی چھینک رک جائے تو بندے کی جان پہ پڑ جاتی ہے۔ تو کھانا کھانے کے بعد بھی کیا رہا؟ الحمدللہ۔ لمبی دعا نہیں آتی تو کم از کم یہ کہو الحمدللہ۔ تو اللہ تعالیٰ شکر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اور میرے بھائیوں آئیے آگے سنیے، شیخ عبد القادر جیلانی، سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ۔ شیخ عبد القادر جیلانی کون ہے یہ بندہ؟ 11ویں والی سرکار، ٹھیک ہے نا؟ 11ویں والی سرکار، اب تو پتہ چل جائے گا نا۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ، اب انہوں نے کمال ہی کر دی۔ انہوں نے کہا کہ وہ کہتے ہیں کہ 10 باتیں جب تک اپنے اوپر بندہ فرض نہ کر لے وہ تقوی کو نہیں پہنچ سکتا، کمال کے تقوی کو نہیں پہنچ سکتا۔ اس کا تقوی پرہیزگاری اس کی پوری نہیں ہو سکتی جب تک وہ 10 شرطیں پوری نہ کر لے۔ کون کہتے ہیں؟ پیر عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ، سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ۔ کمال ہی کر دی۔ انہوں نے کہا پہلی بات کیا ہے؟ جب تک کہتے ہیں یہ 10 شرطیں نہ پائی جائیں تقوی مکمل نہیں ہوتا۔ پہلے میں نے آپ کے سامنے اللہ کے قرآن سے، ٹھیک ہے نا، 12 مقامات سے آیات تلاوت کی، یعنی گویا کہ 12 پاروں میں سے، مختلف پاروں میں سے آیات تلاوت کی ہیں۔ کون سی؟ کہ وہ لوگ جن سے اللہ محبت کرتا ہے۔ اور ایک پھر پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے، کیونکہ یہ پڑھا کہ اللہ تعالیٰ کن کو پسند کرتا ہے؟ متقین کو، تقوی اختیار کرنے والوں کو۔ تقوی کہاں ہے؟ سینے میں۔ اور فرمایا جب تک 10 شرطیں نہ پائی جائیں تو بندے کا تقوی تکمیل مکمل نہیں ہوتی۔ انہوں نے کہا پہلی کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ غیبت سے زبان کو روکنا، غیبت سے، چغلی سے زبان کو روکنا۔ کیوں؟ انہوں نے اپنی طرف سے بات نہیں کر دی، انہوں نے بھی اللہ کا قرآن پڑھا ہے، نبی کا فرمان پڑھا ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی نے حدیث سے یہ بات لی ہے، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لا يدخل الجنۃ قطات، جو چغل خور ہے وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا، غیبت کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ یہ شیخ عبد القادر جیلانی نے فرمایا
کہ جب تک بندہ غیبت سے اپنی زبان کو نہ روکے وہ تقوی اس کا مکمل نہیں ہوتی۔ جاگ کے سنے میری بات، جاگ کے۔ ادھر دیکھیں بھی طالب علم کی ساری شاباش۔ اور دوسری انہوں نے بات کیا کی، وہ کہتے ہیں کہ بدگمانی سے جب تک بندہ پرہیز نہ کرے، بدگمانی سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اور یہ بھی بات انہوں نے اللہ کے قرآن سے لی ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے، سورہ حجرات ہے، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم، کہ اے ایمان والو بہت زیادہ گمان کرنے سے بچا کرو۔ خام خواہ کسی کے بارے میں بدگمانی، فرض کرو ایک بندہ فرضوں کی نماز اس نے پڑھ لی ہے، ہو سکتا ہے کہ یار وہ سنتے گھر جا کے ادا کرتا ہو، تو آپ اس کے اوپر کہ لو جی یہ تو سنتا ہی نہیں پڑھتا، کیوں آپ نے بدگمانی کی ہے؟ اگر وہ پڑھتا ہے تو آپ ڈبل مجرم ہو گئے، ٹھیک ہے نا؟ تو کسی کے بارے میں بدگمانی نہیں رکھنی چاہیے، اچھا گمان رکھنا چاہیے۔ اور تیسری بات انہوں نے کیا کہی کہ جب تک بندہ کسی کا مذاق اڑانے سے پرہیز نہ کرے، کسی کا مذاق ہے نہ اڑایا جائے۔ یہ بھی انہوں نے بات اللہ کے قرآن سے لی، سورہ حجرات ہے، اللہ کا قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے لا یسخر قوم من قوم، کہ اے ایمان والو نہ مذاق اڑائے کوئی قوم کسی دوسری قوم کا۔ یہ شیخ عبد القادر جیلانی فرما رہے ہیں اور قرآن سے مسئلہ لے رہے ہیں کہ مذاق بھی کسی کا نہ اڑایا جائے۔ تو اللہ معاف فرمائے، اگر آج کے دور میں دیکھا جائے جو ہمارے سیاستدانوں کا حال ہے، جو ہماری میڈیا کا حال ہے، کس طریقے سے ہم ایک دوسرے کو ذلیل کر رہے ہیں۔ کسی کی شکل کے اوپر کتے کی شکل لگا دی ہے انسان کے، کسی کو باندر بنا دیا ہے، کسی کا کچھ مذاق سے بات اڑائی جا رہی ہے، کسی کی زبان پھسل گئی ہے تو اس کو بار بار میڈیا دکھا رہا ہے، ذلیل کر رہا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو بھائی یہ بعض باتیں ہماری نظروں میں بہت یعنی معمولی ہے، لیکن یہ ایسی باتیں ہیں جو بندے کو جہنم میں پہنچا دیتی ہیں۔ تو خام خواہ کسی کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے یار، کسی کے ساتھ ایسے بدگمانی نہ کرو۔ اور آگے وہ کیا کہتے ہیں، انہوں نے کہا نامحرم کی طرف نگاہ نہ کرنا، اپنی نگاہ کو جب تک بندہ کنٹرول نہ کرے، اس کو آؤٹ آف کنٹرول نہ چھوڑے، اس کو بے لگام نہ چھوڑے، جب تک وہ اپنی نگاہ پہ کنٹرول نہیں کر سکتا اس وقت بھی وہ پایہ تکمیل تقوی کو مکمل وہ نہیں پہنچ سکتا۔ آگے کیا فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ جب تک بندہ سچ نہ بولے وہ تقوی کو نہیں پہنچ سکتا۔ یہ بھی بات انہوں نے حدیث سے لی ہے، کیونکہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا علیکم بالصدق ان الصدق یہدی الی البر وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا سچ کو اختیار کرو، سچ جو ہے وہ نیکی کی طرف دعوت دیتا ہے اور نیکی بندے کو جنت کی طرف لے جاتی ہے۔ اور آگے وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے احسان کو پہچاننا، کہ اللہ نے جو تمہارے اوپر احسان کیے ہیں، اللہ نے جو تمہارے اوپر احسان کیے۔ میرا خیال ہے کہ حنظلہ صاحب اشارہ کر رہے ہیں بھی بس کرو، طبیعت نہیں ٹھیک، یہ مجھے اللہ نے توفیق دی ہے۔ میں نے رات اللہ سے رو کے دعائیں کی ہیں کہ اللہ مجھے جمعہ پڑھانے کی توفیق نصیب کرو۔ مجھ میں ہمت نہیں تھی، طبیعت خراب ہے، لیکن میں نے اللہ سے دعا کی کہ میرے اللہ مجھے جمعہ پڑھانے کی توفیق دی۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ کے احسان کو پہچاننا کہ اللہ کے ہمارے اوپر کتنے احسان ہیں، بندہ پہچانے تو صحیح کتنے احسان ہیں ہمارے اوپر، ہماری آنکھ، ہمارے کان، دیکھو ہمارے
وہ بھی ہیں بیچارے جو معذور ہیں، خود کھا نہیں سکتے، خود چل نہیں سکتے، آنکھوں سے نظر نہیں، جو نبینے ہیں ان کو کیا پتا ہے؟ ایک نبینی والدہ نے، اس نے اپنے بیٹے کا چہرہ ہی نہیں دیکھا کہ میرے بیٹے کا چہرہ کیسا ہے، اس کو نہیں پتا کہ پنکھا کیسا ہے، اس کو نہیں پتا کہ سورج کس کو کہتے ہیں، کیسا ہوتا ہے، اس کو نہیں پتا بکری کیسی ہوتی ہے، اس کو کبھی غور کیا آپ نے؟ کتنا بڑا احسان، اور یہ احسان اللہ چھین لے، جے قدرت بلوں ہو جائے تیری ایک اکھ کانی، کٹھی ہو کے آ جائے پیران دی ٹانی، دنیا تے لگ جائے ولیاں دا میلہ، سارے ولی آ جان، سارے گرو آ جان، ہر گرو دا چیلا، سارے زور لگاون اکیلا اکیلا، پھر بھی بن نہ سکے ایک اکھ دا ڈیلا، جے سارا زور لگا کے کوئی نقلی ڈیلا بنا بھی لگے گا، وہ دے وچوں تینوں کچھ نظر نہیں پوے گا، وہ دے وچوں تینوں کچھ نظر نہیں پوے گا، جس رب نے تینوں سب کچھ مفت وچ عطایا، وہ دے احسان دا تو کی مل پائے؟ ہر حال میں کہا کرو الحمدللہ۔ اور اگلی بات کو کیا کہتے ہیں کہ دنیا میں بڑائی اور غرور کا وہ طالب نہ ہو، اپنے آپ کو یہ نہ کہے میں کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی قسم کبھی غور کرنا کہ انسان سانس لینے میں بھی اللہ کا محتاج ہے، کھانا کھا رہا ہو، ذرا ایک لقمہ تیرے حلق کو لگ جائے تو جان نکلتی ہے، تو جو فرمایا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ بھئی وہ دنیا کا طالب نہ ہو کہ دنیا ہائے دنیا ہائے دنیا، اور غرور نہ کرے میں عاجز بن جائے۔ اللہ کی قسم عاجز بن کے دیکھو، اللہ تعالیٰ آپ کو بلندیاں عطا کر دے گا۔ میں نے کئی بار مثال دی، ٹائم تھوڑا رہ گیا ہے، کہ یہ مہر لگی ہے سامنے، یہ پیارے نبی کی مہر تھی، اللہ رسول محمد، یہ کیا لکھا ہے؟ محمد رسول اللہ، کیا لکھا ہے؟ محمد رسول اللہ۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو انگوٹھی پہنتے تھے اس پہ لکھا تھا، گویا کہ یہ آپ کی مہر تھی، سٹیمپ تھی، تو آپ نے جب وہ لکھوایا ہے، ٹھیک ہے نا، وہ دیکھو سب سے اوپر کیا لکھا ہے؟ اللہ، اور اس کے نیچے کیا لکھا ہے؟ رسول۔ اپنا نام سب سے نیچے لکھا ہے محمد، اپنے آپ کو نیچا کیا، اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات سے بلند کر وَرَفَعْنَا لَكَ، فرمایا کہ جب تک بندہ اپنے آپ کے اندر عاجزی پیدا نہ کرے وہ مکمل تقوی کو نہیں پہنچ سکتا۔ پھر آگے کہتے ہیں سنت کا جب تک وہ پابند نہ ہو، 5 وقت وہ نماز ادا کرنے کا عادی نہ ہو، اور راہ حق میں مال خرچ کرنے والا نہ ہو، جب تک یہ 10 باتیں اس کے اندر نہ پائی جائیں تو وہ تقوی کو نہیں پہنچ سکتا۔ اللہ حکم الحاکمین سے دعا ہے کہ جو میں نے قرآن سے آیات تلاوت کی ہیں، اللہم اجعلنا منہم، اے اللہ ہمیں انہی میں سے کر دے، اے اللہ جو ہمارے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے 10 باتیں بتائی ہیں، اللہ ہمیں اس پہ بھی عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ وما علیہ الا البلاغ۔